الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي أَسْمَاءٌ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْمَاهِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ صدق اللہ العظیم۔ تیری پرواز کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری پرواز کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسع جڑا پوری کائنات دا خالق مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین
امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے اج دی کانفرنس دا عنوان ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ بھئیہ باہر جڑے گلاں کر دینے نا کہ پلیز میری گزارش ہے یا اندر آ جاؤ یا چلے جاؤ، مسجد دے دروازے کے تھوڑیاں گلاں دا شور اندر آ رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ بعض نے کہا 14,000 مخلوق ہے، بعض نے کہا 18,000 مخلوق ہے، بعض نے کہا 70,000 مخلوق ہے۔ حافظ عماد الدین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، لشکر اور جہانہ دا علم صرف رب دے کول ہے، کائنات دے اندر کسی انسان دے کول نہیں۔ لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنائے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنائے۔ پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے 315 یا 313 رسولہ نو افضل بنائے۔ پھر 315 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولہ نو عظمت والا بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولوں دے وچوں ذات اور بات، جلوت اور خلوت، حسب اور نسب، صورت اور سیرت، جستجو اور گفتگو، جمال اور کمال، ذہانت اور فطانت دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، بلکہ سب تو بالا تر اگر بنائے تو او آمینہ دے لال محمد نو بنائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات دے اندر قیامت تک بڑے بڑے آؤں گے، موجود نے، گزر گئے نے، لیکن پوری کائنات دیاں شانہ عظمتاں نو کٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کر دیتیاں نے۔ دنیا دے سارے حسن کٹھے کر کے اللہ نے اپنے پیغمبر نو عطا کر دیتے نے۔ دنیا دیاں ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے اللہ نے پیغمبر نو عطا کیتیاں نے۔ میرے بھائی، اس کائنات دے اندر اللہ نے اپنے نبی دے ذکر نو اس انداز چ بلند کیتا ہے۔ جدو یہ سورت نازل ہوئی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تفسیر کبیر چ امام رازی نے، اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی نے،
روح المانی چ علامہ علوسی نے بڑی تفسیر دے نال بات لکھی ہے کہ اللہ نے آسمان تو جبریل نو نازل کی تھا، فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت کنی کو بیان کراں تے کیویں بیان کراں۔ جبریل نے نبی علیہ السلام نو پوچھے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ میں جاننا، یہ کیا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اس میں تفصیل ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ جدو جبریل نے جا کے اللہ نو دسیا کہ اللہ جی تھوڑے محبوب نے فرمایا تسی زیادہ جان دے، فرمایا جے میں زیادہ جاننا پھر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت مائی، اے میرے محبوب جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا، جتھے میرا ذکر اتھے تیرا ذکر۔ اپنے ذکر دے نال اللہ نے نبی دے ذکر نو منسلک کر دیتا ہے، بلکہ ایک عربی دا شاعر وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نام دے وچوں پھاڑ کے اپنے نبی دا نام رکھیا ہے۔ اللہ نو محبت دیکھو اپنے نبی نہ کنی ہے کہ اپنے نام دے وچوں پھاڑ کے نام رکھیا ہے۔ آپ دے ذاتی نام دو نے، ایک محمد ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی آپ دے صفاتی نام نے، یہ ذاتی دو نے۔ اور اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ان لی اسماء وانا محمد وانا احمد۔ محمد انہوں کیا جاندا ہے جدی سارا جگ تعریف کرے، احمد انہوں کیا جاندا ہے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ اور رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی بر صغیر پاک و ہند دے اندر پہلی کتاب سیرت تے لکھی ہے، جنہیں اہل حدیث دے سر خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے سیرت تے پہلی کتاب لکھی اور بر صغیر پاک و ہند دے اندر تینہ حصیاں دے اندر، اور جنہیں پیغمبر رحمت للعالمین نو نہیں پڑھیا انہیں پیغمبر دی سیرت نو حقیقت چ پڑھیا ہی نہیں۔ سیرت دے اتے 500 کتب لکھی جا چکی ہے، اس 500 کتب دے اندر بر صغیر پاک و ہند دے اندر پہلی کتاب رحمت للعالمین ہے۔ اور قاضی صاحب لکھ دینے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گوچ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ صلی اللہ پڑھ لو درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی دے نام دا ذکر اپنے ذکر نہ منسلک کیویں کیتا کہ 5 ٹائم جتھے معظم کہندا ہے شہد اللہ الہ الا اللہ، اتھے 5 ٹائم بھی کہندا ہے شہد ان محمد رسول اللہ۔ اور میرے بھائیو 24 گھنٹیاں دے اندر کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جدو اذانہ نہیں ہوندیاں آل ورلڈ دنیا دے اندر، کوئی سیکنڈ منٹ ایسا نہیں کہ جدو اذان نہیں ہوندی، کتے صبح دا ٹائم ہے کسے ملک چ زور دا ٹائم ہے، کتے زور دا ٹائم ہے کسے ملک چ اثر دا ٹائم ہے، کتے مغرب دا ٹائم ہے کتے اثر ہو رہی ہے، کتے مغرب ہو رہی ہے کسے ملک چ عشاء ہو رہی ہے، کتے عشاء ہو رہی ہے کسے ملک چ فجر ہو رہی ہے۔ اس طرح اگر یہ ترتیب بیان کرائیں دے واسطے ٹائم چاہیے دے۔ میرے بھائیو 24 گھنٹے زمین دیاں تہواں آسمان دیاں بلندیاں تھے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تھے، میرے پیغمبر دا نام بلند ہو رہے، حتیٰ کہ انسان جدو جنم لیندا ہے، بچہ پیدا ہویا ہے، بریلویاں دا کار ہے، دیوبندیاں دا کار ہے، اہل حدیثاں دا کار ہے، کسی دا کار ہے، وہ دے سجے کان چ اذان کہی جاندی، کہیں دے نے کہ نہیں؟ بولو۔ ایک نو میں پوچھا، میں کہا صلاۃ نہیں پڑھ دے تھے،
آندا جی وہ بچے دا کان نے مسجد دا سپیکر نہیں بھی اتنے صلات پڑھی میں ہے دا مطلب ہے کان چ بانگ ہو رہے تے سپیکر چ ہو رہے تے سپیکروں بغیر ہو رہے جدو سپیکر تو بغیر اذان کہیں دے ادو نہیں صلات پڑھتے سیانے نے بتی گئی ہوئے پھر بھی نہیں پڑھتے بول دے بچے دے کان دے اندر جدو اذان ہوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول دنیا چاہنے والے ایک نو پوجنے ہی تے ایک نو پوچھنے ہی پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے پوجن واسطے علا کل شیء قدیر کافی ہے پوچھن واسطے سراج منیر کافی ہے پوجن واسطے غفور الرحیم کافی ہے پوچھن واسطے رؤوف الرحیم کافی ہے پوجن واسطے مختار کل کافی ہے پوچھن واسطے امام کل کافی ہے پوجن واسطے علا کل شیء قدیر کافی ہے پوچھن واسطے سراج منیر کافی ہے پوجن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے پوچھن واسطے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کافی پوجن واسطے او کافی ہے جڑا غوث اعظم ہے تے پوچھن واسطے او کافی ہے جڑا امام اعظم ہے پوجن واسطے او کافی ہے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں پوچھن واسطے او کافی ہے جدی مصطفائی چ شریک کوئی نہیں پوجن واسطے او کافی ہے جڑا عرش تے کل ہے پوچھن واسطے او کافی ہے جڑا فرش تے کل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑی توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرمائیے یہی بچہ جدو گلا کرن لگ پہ اذان چ پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا تکبیر چ بھی پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا یہ بچہ جدو گلا کرن لگ پہ پھر پہندے نے ماں دیئے پتر پڑھ لا الہ او کی گالے پتر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے تیرا ایونٹ دے باسیو اللہ نے نکتہ نہیں پایا لا نکتے تو خالی الہ نکتے تو خالی اللہ نکتے تو خالی اللہ نکتے تو خالی محمد رسول اللہ نکتے تو خالی کیوں نہیں نکتہ پایا رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ گوارا نہیں تے ٹائی مندہ شریک کی میں گوارا ہوئے بولیے بچہ توتلی جی زبان چو کلمہ پڑھ دے کلمے دے جز کنے نے بولو کلمے دے جز دو کتابہ دو قرآن اور حدیث ہستیاں دو رب ذوالجلال اور آمینہ دلال بستیاں دو مکہ اور مدینہ اکھاں بھی جنہ دیئے دو نے ہوئی بولے آجے اکھاں دو کن دو ہاتھ دو پیر دو تے سر بھی آندھے نے دو بڑی ویسے آنے لوگ سر کنے نے سر ایک کے باقی ہر چیز ڈبل ہے تیرا سر کیوں ایک کے کہ تیرا سر بھی ایک میرے جکان واسطے تیرے جکان واسطے میرا در بھی ایک سر ایک در تے جکدہ سونا لگ دا ہے ایک سر در تے جکدہ سونا نہیں لگ یہی بچہ جو مسجد چاہیا قاری صاحب نے انہوں نماز یاد کرانی شروع کر سبحانک اللہ تو شروع ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات پہلے ذکر خدا دے التحیات للہ اصل چکی سی ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ للہ وچو حضم کر دیتا گیا تے رہ گیا شروع چلایا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ ذکر خدا دے اگے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ذکر مصطفیٰ دے اگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پھر ذکر میرے نبی دے صحابہ دے نیک بندے آندہ ذکر ہے ماشاء نیک بندے آندہ ذکر ہے اس تو اگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
اگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سنیے ذرا توجہ نا، پھر پہلے ذکر خدا دا ہے، اگے ذکر مصطفیٰ دا ہے، اگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے، درود میرے نبی دے پڑھی دا ہے، مصطفیٰ دا ذکر موجود ہے۔ اس تو اگے چلنا، نماز مکمل ہوئی ہے۔ آئیے نماز دی اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ وہ اذان تو گل شروع ہوئی، اذان دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ نماز کھڑی ہوئی، تکبیر چ پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ نماز شروع ہو گئی، نماز چ پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ یہی بچہ جوان ہو جاندہ ہے، یہ نکاح پڑھایا جاندہ ہے۔ نکاح دے خطبے دے اندر مولوی صاحب امام صاحب پڑھ دینے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آئیے نکاح دے خطبے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ جنازے دی واری آئی ہے، میت اگے پئی ہے، جنازے دی پہلی تکبیر ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اگے ذکر کدہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئیے اگے ذکر میں قربان جمع خدا دا ہے، دوسری تکبیر ہوئی ہے، فاتحہ پڑھن تو بعد سورت پڑھی اللہ اکبر۔ دوجی تکبیر تو بعد ذکر کدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آئیے جنازہ نہیں جدے اندر میرے نبی تے درود نہیں، دعاواں پڑھیاں گئیاں، سلام پھر گئی ہے۔ میت نو جس وقت قبر چلان لگے نے، میت قبر چتر دیئے بھئی، پھر ذکر کی دے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر میرے نبی دا ذکر ہے، پہلے خدا دا ذکر، بعد نبی دا ذکر ہے۔ آئیے لاحت دے اندر بندہ چلا گیا ہے، بڑا موئی مٹی اتے پہ جاندی ہے، آسمان تو فرشتے ہوندے نے، آندے نے من ربوں کا، تیرا رب کونے، آندہ ربی اللہ، ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے، آندہ دینی الاسلام۔ پوچھا جاندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ اگر ایک کہے میرا نبی آدم نے، جواب درست نہیں۔ اگر ایک کہے نبی موسیٰ نے، جواب درست نہیں۔ اگر ایک کہے نبی عیسیٰ نے، جواب درست نہیں۔ اگر ایک کہے نبی ابراہیم اسماعیل نے، جواب درست نہیں۔ پوچھا جاندہ ہے من نبیوں کا، اور رائے ونڈ دے باسیوں اے نہیں پوچھا جاندہ من اماموں کا، من پیروں کا۔ تو کیڑے امام دی تقلید کردہ رہے ہیں، کیڑے پیر دی دنیا دی اندر بیعت کردہ رہے ہیں، تو کیڑے پیر دا مرید سینا۔ قبر چ سوال ہوندہ ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر کسی نبی دا نام لے جواب درست نہیں۔ ایک کہے گا نبی محمد، میرے نبی تے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولے ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ فرمایا اس بندے نے سچ بولے ہے، انہیں میرے نبی دی رسالت تے ختم نبوت نو مان لیا ہے، میری توحید نو مان لیا ہے، اسلام نو مان لیا ہے۔ اور میرے فرشتے ہو یہ دی قبر دے اندر جنت دا بہترین بستر لگا دے ہو، جنت دا بہترین لباس پہنا دے ہو، جنت دا دروازہ دی قبر دے اندر کھول دے ہو۔ اور قیامت تک دی قبر دے اندر جنت دی ٹھنڈی ہوا ہوندی رہے گی۔ آئیے ماں دی مہد تو لگ کے لاحت تک، مہد دا مانا گود ہے، ماں دی گود تو لگ کے قبر دی لاحت تک۔ اور دنیا دے لوگوں پہلے ذکر خدا دے، بعد ذکر مصطفیٰ دے۔ میرے محبوب جی اذا ذکر تو ذکر تمائی، جتھے میرا ذکر ہے اتھے تیرا ذکر ہے۔ میں وہ اذان قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا، میں وہ تکبیر قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا، میں وہ تحریر قبول نہیں کرانگا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا، میں وہ تقریر قبول نہیں کرانگا جدے اندر
تیرا ذکر نہیں ہوئے گا سونیا محبوبہ میں کائنات دے اندر ذکر قبول نہیں کراں گا جس ذکر چ تیرا ذکر نہیں ہوئے گا میں وہ مجد قبول نہیں کراں گا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا میں وہ دعا قبول نہیں کراں گا جس دعا دے اندر تیرے تے درود نہیں پڑھیا جائے گا میں وہ عبادات نماز روزے حج قبول نہیں کراں گا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا میرے محبوب جی میں وہ جنازہ نکاح قبول نہیں کراں گا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا میں وہ قبر دا حساب قبول نہیں کراں گا جدے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا اذا ذکرت ذکرت معی میرے محبوب جی وہ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں ورفانا بولیے ورفانا لکا ذکرک میرے محبوب جی اگر ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہوواں گا رحمت للعالمین تسی ہو گے عبادت میری ہوئے گی امامت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے حوض میرا ہوئے گا ساکی تسی ہو گے عابد تسی ہو گے معبود میں ہوا گا ساجد تسی ہو گے مسجود میں ہوا گا قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی آسمان میرا ہوئے گا سیرگاہ تیری ہوئے گی جبریل میرا ہوئے گا دربان تیرا ہوئے گا میرے محبوب جی ابو بکر میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا پہرے دار تیرا ہوئے گا عائشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی سونیا بلال میرا ہوئے گا بانگا تیرا ہوئے گا حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی سر تیرا ہوئے گا در میرا ہوئے گا صحابی تیرے ہونگے ولی میرے ہونگے سونیا فیصلہ تیرا ہوئے گا مرضی میں رب ذوالجلال دی ہوئے گی سونیا جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی یہ نا پکی بیچن والے نے ایویں دا سپیکر پھڑیا ہوگا ایک کرو لے کے آیا پاک خالد کرو لے کے آیا اچھا علماء دا استقبال کرتا ہے تو میں بات کر رہا اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے ماشاءاللہ ورفانا لکا ذکرک اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم چار چفر پیاں سونے دیا تم مانی خلق مٹھے سو شاید کر دیتا تم مانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو سارے نو مکے لائے آمین ایڈی ہولی آمین نہ تو ہاں کراچی بھی نہیں ٹپنا اچھی کبو آمین جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا
نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے، اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی، اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جواننی، گورے نشو نالے رومی پلواننی، شامیان دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نو اللہ نے ایسیاں خوبیاں نہ نوازے ہے جیڑیاں خوبیاں میرے پیغمبر دے حصے چاہیاں وہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نو بھی عطا نہیں کی تھیاں. پہلی خوبی اللہ نے نبی دے وجود نو رحمت بنایا. جنہیں نبی آئے نا پہلے ہر قوم تے عذاب آیا، نبی نوح دی قوم تے آیا، لوط دی قوم تے آیا، ہود دی قوم تے آیا، لیکن نبی ادو کول ہوندے سن. جدو عذاب ہوندا سی نبی اوتھے ہی ہوندے سن. انہاں لوگاں نو اللہ بچا لیندا جڑے ایمان لے ہوندے سن نبیاں، لیکن انہاں دے وجود کول موجود نے. عذاب آیا، قوماں ساریاں تباہ و برباد ہو گئیاں، بستیاں نو اٹھا کے الٹا دیتا گیا، پہاڑاں چ رکھ کے پی دیتا گیا، لیکن اتھے عذاب منگیا نہیں، عذاب آ گیا ہے قوماں تے. ایتھے ویلے مقام ملتزم دا دروازہ پھڑ کے تے مشرکین مکہ عذاب منگ رہے نے، لیکن رب نے کیا نہیں سونے عذاب نہیں بھیج رہا. دلیل سنیے قرآن. آئے مقام ملزم نہ چمڑے ایسرا اتے ہاتھ پے نا جدو تے چہرہ تا ہوندا ہے تے سینہ بیت اللہ دے سینے نا بول دے نہیں فٹ ہو جاتا ہے. اس طرح ہی ہے نا. اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، ماشاءاللہ کیا بات. اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجواں نال دھو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. یہ منیا تیرے بوئے چ میں پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے. دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے. آخری حج کیتا نا تو بیت اللہ چو نکلن لگے. بابا اسم صاحب آندے نے بیت اللہ بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، چھیندا دل میں تھو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تھو تھے آیا نہیں جانا. سعودی حکومت نو کبو اعلان کر دے، سب سام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے. اتنی محبت ہے. اللہ سانو بار بار مکے مدینے کر. اوتھے پیسے نہ نہیں جایا جاندہ، اوتھے او دی رحمت نہ جایا جاندہ. مشرکین مکہ چمبڑ گئے آن کے دھیان دے. کہنا تے چاہیے سی نا اللہ تیرا نبی حق تے وے سچا ہے تے سانو منن دی توفیق دے، یہی کہنا چاہیے سی. پر مشرک سننا تے مشرک جڑا ہے وہ VIP مینٹل ہوندہ ہے. مشرک نو عقل مت کو نہیں ہوندی، جنہوں عقل ہوئے تے رب دی ذات نہ شرک کرے. شرک جڑا ہے وہ لبدا ہے بے کوفہ تے بے عقلاں دا کر کیڑا ہے. عقل منداں دے کر شرک نہیں ہوندا، انہوں پتہ ہے گو جتیاں پینیاں نے. مشرکین مکہ آئے کہنے لگے پاویں تیرا نبی حق تے وے اسی نہیں مان دے بھائی. کڈی جرت دی کام گل. پھر اتھے ہی بس نہیں. اللہم امطر علینا حجارتا من السمائی
اویتنا بے عذاب علیم ساڑھے تے پتھراں دا میہ پا ساڑھے تے عذاب پیج دے اسی نہیں من دے تے کہن کتے ڈے نے مقام ملتزم نہ چمڑ کے جتے دعا راتی نہیں ہوتی تو ان اگوں جواب کیا ہے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا جب تک تھوڑی ذات موجود ہے اے عذاب منگن گے میں تاوی نہیں بھیجنا تھوڑی ذات انچ حاضر ناظر زندہ ہے میں عذاب یار ہون ماشاءاللہ عقل مند دنا بندے بیٹھے ہو جتھے نبی حاضر ناظر زندہ ہوئے اوتھے کافر عذاب منگن بھی تے ہوندہ نہیں پاکستان چ نبی حاضر ناظر زندہ ہے تھے عذاب کیوں عمران خان لا چھوٹا عذاب جے تھوڑے یہ بڑا وڈا عذاب جے یہ آنے والے وقت چ تھانوں پتہ لگنا بھی کیڈا وڈا عذاب ہے کئی تے ہنے ہی باواں چک بیٹھے نے نا جنہیں کاروباری لوگ نے نا سب پریشان نے ڈالر کتے چلا گیا ہے کاروباری لوگ اپنا پیسہ کاروبار چنوال نہیں کر رہے جنہیں کیتا ہے وہ بیچارے کروڑوں دا کاٹا پہن لے عذاب نہیں کسی دی جائیداد محفوظ نہیں کسی دا مال کاروبار محفوظ نہیں یہ عذاب ہی کسی دی عزت محفوظ نہیں مہنگائی عام ہے بدامنی پاکستان چ عام ہے بیروزگاری عام ہے ڈاکے عام نے چوریاں عام نے ایک دوسرے دی جائیداد تے قبضے عام نے یہ سارا کی ہے عذاب ہی ہے بھئی نبی حاضر ناظر زندہ ہے عذاب کیوں ادھر تے قرآن کہہ رہے ہیں کہ نبی حاضر ناظر زندہ ہوئے مشرقین مکہ عذاب منگن بھی تے رب نہیں بھیج دے تو اگر پاکستان چ حاضر ناظر زندہ ہے تو پھر عذاب کیوں اویندے نہیں رہے سرکار کی آمد بول دے نہیں سرکار کی آمد میں کیڑے سرکار ہے جی سرکار رہی آ رہے میں ہو تو اگے ہی تھے نے آ کیڑا رہے آمد کی دی آمد تے ہو دی ہوندی ہے جڑا اگے نہ ہوئے نالے آن دیو حاضر ناظر زندہ نے نالے آمد یہ کی نالے حاضر ناظر زندہ نے تے نالے سپیکر کھول کے کہنا میں لب کے لے آواں کتوں یہ لبنا کتوں جی ہوتے اگے ہی تھے پر عقل کون دے اپنے مسلک دی آپ ہی نفی سرکار کی آمد مرحبا میں آمد کی دی تو پتہ بھی تے لگے نا پھر نبی علیہ السلام تے اگے ہی تھے جڑا اگے ہی ہوئے انہوں ہوں دی لوڑ کوئی نہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں بھئی کی گالے ٹوپی والے کی گالے بھائی تھلے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں گالے سنی ہے کو پکی نہیں سنا ہے تو ہر عاشق دے گھر کنوں بلایا جا رہا ہے نبی نو سبحان اللہ دیکھو نا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں پوری کائنات نبی دے دروازے تے چل کے آئے صہیب روم چو چلے نبی دے دروازے تے چل کے آئے بلال حبشے چو چلے نبی دے دروازے تے چل کے آئے سلمان فارسی چلے فارس چو چل کے آئے تے معاذ اللہ علیاذ باللہ نبی تیرے دروازے تے چل کے آئے کتنی بڑی گستاخی یہ تو بڑی گستاخی کی پھر یہ کہنا میں لب کے لے آواں لبنا کتوں ہے کائنات چ رب نے ایویں دا بنایا ہے ہی جڑا لبنا ہی وہ دنیا چ کسے ماں دی کوکھ نے ایڈا سونا جنیا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ حسان نے کیا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میں کہنا ہوں نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ کائنات دی کسے آنکھ نے بھی ایڈا سونا نہیں ویکھیا صرف حسان دی آنکھ نے نہیں دنیا دی کسے آنکھ نے کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں خلقت مبرأ من کل عیب ہر عیب تو کجی تو مبرہ منزہ مطاہر پیدا کیتے گئے کانک قد خلقت کما تشاء
ایویں معلوم ہوندا سی آقا تسی اللہ دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بنادا جاندا سی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آچے خوبا ہما دارن کہ تو تنہا داری کوئی لیاؤ تے صحیح ایویں دوروں دوروں ہی نہ کیا کرو منو یاد آئے شعر جبریل نے بڑی کمال دی گل کی تھی کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا جبریل کی اندر ازلا تو لگ کیتے پھر آج جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دانا ایہو جیا بال ویکھیا لگ دے ستارے منو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا عبداللہ بن ام مکتوم نو صحابہ نے پوچھا نا عبداللہ یہ تیر کو کیڑا وہی کی نہ لیدہ کو آلہ ہے جدن آقا علیہ السلام نو لب لینے اکھاں تو نبین ہے تے پیغمبر نو بڑی جلدی لب لینے تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرمان لگے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی اینی ہے منو گلیاں دس دیں دیا نا اتھو دی آمینہ دے لال نہ گئے سبحان اللہ تو آج کل دے پیر جڑے پاؤں دے پھر دے دو دو مہینے نہ ہی نہیں اونا دے پسینے دی ہمک اینی ہے کٹے نو سنگا دے انہوں دیکھ رہے کوئی 12 دن ہوش ہی نہ آئے ہاں جے کھوتا سونگ لے انہوں کی تھونی اب پیغمبر دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں جیڑا کدی ناتا نہیں جنہیں کدی استنجا نہیں کیتا وہ دے بارے چکیدہ ہے بابے دی موڑ دا ہی نہیں تو میری یہ سن دا ہی نہیں میں کہنے نماز بھی کدی پڑھی ہے نہ دے دل دی پڑھی پڑھائی ہوتی ہے انہوں نے نماز دی لوڑ ہی کوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے بھائیو آئیے پیغمبر دی عظمت آقا دی شان نبی دا مقام پہلی گل میرے پیغمبر دا وجود پاک جس جگہ تے موجود ہوئے اوتھے عذاب نہیں ہوں دے آج بھی مدینے دے اندر میرے پیغمبر دی قبر پاک موجود ہے قبر دے اندر نبی دا وجود پاک موجود ہے جویں صحابہ نے میرے نبی نو دفن کیتا ہے آج بھی میرے پیغمبر دا وجود ہوئی قبر دے اندر ہے نبی دا خاص ہے نبی دے وجود نو قبر دی مٹی کھان دی نہیں تے مدینے چ قیامت آ جائے گی عذاب نہیں ہونا قرب قیامت کانا دجال آئے گا دنیا دے ہر شہر چ جائے گا پر مدینے دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا مدینے دی حدود چ داخل کیوں نبی دا وجود رحمت ہے آپ دا وجود اتھے موجود ہے یہ خاصہ بھی صرف میرے نبی ہے کسی دوسرے نبی نو اللہ نے عطا نہیں کی تھا نمبر 2 فرمایا اے بھی خاصا نبی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ کدوں گل ہو رہی ہے جدو زمین آسمان نے کوئی نبی دنیا تے نہیں حدیث چاہتا ہے جدو حضرت آدم دی مٹی نو گویا گیا ہے کاف کون دیاں منزلہ اجے پیلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی
ہوئی سی سب سام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ نے میرے آدم موسیٰ عیسیٰ انبیاء دی جماعت میں تھانو قلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں میں دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں کتاباں نبوتاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے ایسے دوران میرا محبوب آ جائے میرے نبیوں کان کھول کے سن لو ثم جاءکم رسول عربی گرامر دی رونا سمہ تراخی واسطے ہوندہ ہے اگے نون سکیلہ دا لیا کے رب نے پار پا کے نبیانہ گل کی تھی وزن پا کے فرمایا میرے نبیوں پھر میرا رسول آ جائے وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے اللہ جی تسی دس دے ہو اسا کی کرنا ہے فرمایا اللہ تو من النبی اے میرے نبیوں کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تسا سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے مراد کی ہے وہ دے آن تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے کسے نبی دی نبوت جننے نبی پہلے آئے نے نا وہ دنیا تو چلے گئے انہاں دی نبوت کتاب شریعت نال ہی ٹر گئی آقا دنیا تو چلے گئے نے نبوت بھی قیامت تک کے شریعت بھی قیامت تک کے ہن نواں نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی نہیں آنا قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے وہ بن چکے ہے آقا نے فرمایا سی قرب قیامت بنے گا اس مینارے دے بارے دو روایتاں نے توجہ میرے ور رہے روایت اس مینارے دے اتے آسمان تو ڈائریکٹ سیڑھی لگے گی جس سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ اترن دوجی روایت عیسیٰ نے فرشتیاں دے پران دے اتے ہمیں ہاتھ رکھے ہوں گے تے زرد رنگ دی چادر ہوئے گی جدے لپیٹے ہوں گے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا امام مہدی نے انہاں دا نام تے ولدیت ساڑھے نبی دے نام تے ہوئے گی مسلح امامت تے موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ آ رہے نے سر دے والا جو پانی نچڑ رہے ہیں پانی دے قطرات ایتھے ڈگن گے آقا فرماندے نے ایویں چمکن گے جویں موتی چمک دے حضرت امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آ گئے فوراً نبی دی حدیث ذہن چاہ جائے گی آج پیغمبر دی حدیث سچی ہو گئی حضرت عیسیٰ آ گئے امام مہدی کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ مصلی امامت چھڑ کے پڑھا ہو جاؤ حضرت عیسیٰ کی آمدے نے نماز تسی پڑھاؤ آج میں تھوڑے مگر پڑھنے واسطے آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا یہ بن کے آیا امتی بن کے آیا یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد دا امتی بن کے آیا تے مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا وہ امتی بن کے کہہ رہے ہیں میں نبی بن کے آیا تے آندہ بھی ہوئے جڑا اکھوں لبے نا نور بھی ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیں دے اسی ایک بتی والے چول نو نبی کی میں مان لیں 1891 دے اندر مرزے نے 2 کتاباں لکھیاں ایک تضیع المرام دوسری فتح اسلام 1891 چیدیاں 2 کتاباں چھپیاں پہلی دفعہ امرتسر پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں یہ دے اندر انہیں دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا اہل حدیث دے سرے خیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دار سالہ چھپدا سی وہ پریس دے اندر روزانہ ہوں دے سے جدو پریس چاہے کہنے لگے جی مرزے دیاں 2 کتاباں آئیاں نے کہنے لگے دکھاؤ دیکھیاں انہیں دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا میں یسوع مسیح بن کے آیا مولانا محمد حسین بٹالوی نے فون کر کے کو تصدیق کی تھی کہنے لگا جی میں دعویٰ کیتا ہے تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر پہلا بانی
شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ آغا شورش کاشمیری نے کتاب لکھی تحریک ختم نبوت. کتاب لکھن تو پہلے آغا شورش کشمیری نے کیا کہ میں پتہ کراں تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. تو آغا شورش کاشمیری صاحب لکھ دینے اپنی کتاب چ میں کائنات دیاں کتاباں پھولیاں تے میں پہلا تحریک ختم نبوت دا جرنیل ملے ہے تے اہل حدیث دا سر خیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ. پھر آغا شورش کاشمیری صاحب لکھ دینے میں پتہ کراں فاتح قادیاں کون ہے. آدھے نے پھر کتب دا مطالعہ کی تھا منو پتہ لگا فاتح قادیاں ابو الوفا شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ. اہل حدیثو جدو ایک کتاباں چھپ کے مارکیٹ چاہیاں انہاں دا پہلا جواب جس انسان نے دیتا ہے وہ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے 1893 دے اندر اور 98 دے اندر 2 کتاباں لکھیاں. انہاں دی کتاب دا نام تائید اسلام ہے جدے اندر انہاں نے کیا مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا. عیسیٰ نے ہونا ہے دمشق دے مینارے تے نازل ہونا ہے انہیں فوت عرب چ ہونا ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے انہوں دفن نبی دے روزے چ کیتا جانا ہے. تو کہنا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. پہلے نمبر تے تو دمشق چ آیا نہیں تو قادیان چ پیدا ہویا ہے ہندوستان دی جڑی بستی ہے. تیسرے نمبر تے میں پشین کوئی کرنا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے. تو جب تک زندہ رہے گا نہ تو مکہ ویکھ سکے گا نہ مدینہ ویکھ سکے گا. یہ میری پشین گوئی ہے. اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے. 10 سالہ چ نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. آئیے 1893 دے اندر پہلا مبالا امرسر دی عیدگاہ دے اندر جس شخصیت دے نال ہویا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دا وہ بھی اہل حدیث تے سر خیل صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث عالم دین. پہلا مبالا امرسر دی عیدگاہ جو ہے. اور اگے آئیے اہل حدیثو اپنی تاریخ سنیا کرو تاریخ پڑھیا کرو. لوگ تھانوں کہیں نے ختم نبوت دے ٹھیکیدار اسی ہیں. پہلا مبالا جن نے مرزا غلام احمد قادیانی نہ کیتا ہے وہ اہل حدیث صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. یہ 1917 چ فوت ہوئے مرزا 1908 چ فوت ہوئے. اگے آئیے امرسر دے اندر مرزے نے چیلنج اشتہار تے لکھ کے اشتہار لگائے کہ میرے نہ کو مناظرہ کرے. مولانا احمد رضا خان بریلوی زندہ سن مولانا قاسم نوتوی زندہ سن. وڈے وڈے اشتہاروں نے چوکاں چلائے لیکن وہ دے مناظرے دے چیلنج نو قبول جن نے کیتا ہے وہ اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. 11 دن مناظرہ ہویا ہے 11 دن. 11ویں دن مرزا اگے لگ کے نسے ہے. یہ بھی اہل حدیث سے کھاتے چاہے. اگے آئیے میں اس تو اگے چلا مزید باتاں چاہی دیا نے ٹائم بہت تھوڑا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کیا مرزیا ساڑھے کال میں دین نہ تو مبالہ کرن تو بعد اگر 10 دن زندہ رہ جائیں تو محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. پتہ ہے وہ شخصیت کیڑی سی؟ علم ہے جی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان مولانا محمد حسین بٹالوی نے چیلنج کیتا بھی اینا نہ تو مبالہ کرن تو بعد اگر 10 دن زندہ رہ جائیں تو میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. اور اگلی گل جڑی حیرانگی دی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نے پتہ لگا کہ میرے بارے چ محمد حسین بٹالوی نے لفظ کہے نے تو مولانا کہنے لگے محمد حسین بٹالوی نو یار تو ٹائم ہی 10 دنوں دا بڑا لمبا دے چھڑیا اینو 3 دن دا ٹائم دیندا ہے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی. کتنا بھروسہ. اور پھر مرزے نے بات کہی کہ میرتے نا
وہی لے کے آتا ہے فرشتہ، وہ نام ہے ٹیچی ٹیچی. وہ وہی لے کے آیا تو انہیں منہ کیا آسمان تو وہی آئی ہے، الہام ہویا ہے کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے کر اولاد نہیں ہونی. یہ میرے فرشتے نے مینوں آن کے دسیا وہی دے ذریعے. اللہ نے پھر اس کذاب بے ایمان مرتد نو جھوٹا کیتا. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، جڑے مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن. اور مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی پتہ کدو کتھے فوت ہوئے نے؟ علم ہے جے مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے اور انہاں نو دفن جنت البقیع کیتا گیا. اور مولانا محمد علی مدنی لکھوی جدو تقریراں دے اندر کہندے ہوندے سن لوگو مرزے دے جھوٹا ہون واسطے مولانا محمد علی مدنی کافی ہے. انہیں کیا سی میرے باپ نو کہ تیرے گھر اولاد نہیں ہونی، اللہ نے مینوں بھیجیا ہے انہوں جھوٹا کرنے واسطے. اور یہ بھی پھر فوت مدینے چی ہوئے نے، یہ بھی دفن جنت البقیع ہوئے نے. آگے آئیے، سب تو پہلے کفر دا فتویٰ جنہیں لایا وہ کون سی پتہ جی؟ وہ بول دے نہیں ہونا. مولانا محمد حسین بٹالوی اور سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ. سید نذیر حسین دہلوی نے تحریراً لکھ کے دیتا سی کہ مرزا غلام محمد قادیانی کانا جڑا ہے یہ کافر ہے، یہ کافر ہون چ شک ہی کوئی نہیں. وہ فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی بر صغیر اور ہندوستان دیاں بستیاں پیدل چل کے گئے، 200 علماء دے سین کروائے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء دے. اور پھر مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھیا ہے کہ میرے سب تو پہلے کفر دا فتویٰ تحریر لان والا اور کہن والا اہل حدیث مولوی وہابی مولوی مولانا محمد حسین بٹالوی سی، سید نذیر حسین دہلوی سی. پاکستان جدو بڑے ہیں یہ تھے سب تو پہلے مرزے دا تعاقب کی نے کیتا ہے؟ حافظ عبدالقادر روپڑی نے، مولانا عامدین گکھڑوی نے، مولانا تاؤلہ حنیف نے، یہ سب اہل حدیث نے. 1974 دے اندر جدو انہوں نے کافر قرار دیتا گیا ہے، اسمبلی دے اندر مولانا محمود اور دیگر بہت بڑے علماء موجود سن جڑے ادو ایم این اے سن. انہوں نے شعر پڑھیا مرزے دے بارے چونے کیا سی، اتر پڑا قادیاں میں مصطفیٰ ہو کر، مرزے غلام محمد قادیانی دا شعر ہے. یہ شعر ادو ایک بدر سالہ چھپدا سی. مرزے دے لڑکے دے سامنے بات ہوئی اسمبلی چ، انہیں کہا جی بدر سالہ ساڑھا چھپدا ہی نہیں. تے مرزئی چلاک بڑے نے، انہاں بدر کٹ کے تے ال بدر لکھ دیتا. کہنے لگے ساڑھا بدر سالہ چھپدا ہی نہیں. سارے دیوبندی بریلوی علماء کہنے لگے تھوڑے بدر سالے چ لکھیا. انہوں نے کہا لے آؤ کتھے میں بدر، ہن بدر سالہ کے کوئی آئی نہیں سی. پھر سارے علماء کٹھے ہو کے مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ دے کول گئے. انہاں کو رسالہ سی، انہاں نو اگلے دن لے کے پھر آئے اسمبلی چ. انہاں پھر رسالہ مرزے دے منڈے نو وکھایا لڑکے نو کہ اے تھوڑا بدر رسالہ بدر، یہ دے اندر اے شعر لکھیا ہے تیرے پیو دا. او دی بنیاد دے اتے مرزائیاں نو اقلیت قرار دیتا گیا. پھر شاہ احمد نورانی ورگیاں لوگو انہاں ایڈے ایڈے وڈے علماء دیوبندیاں دے انہاں نے بات کہی کہ آج ابراہیم کمیر پوری نہ ہوندے اسی مرزیہ نو کافر قرار نہیں دے سکتے. حال دے اندر سب تو پہلی کتاب بر صغیر پاک و ہند جنہیں مرزائیت تے لکھی وہ کون شخصیت ہے؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے القادیانیہ کتاب لکھی عربی چ. مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر عبداللہ بن باز کتاب پیش کی تھی گئی، تھلے لکھا سی متلم مدینہ یونیورسٹی. کتاب پڑھی کہنے لگے لہ تھلے فاضل مدینہ یونیورسٹی. علامہ صاحب فرمان لگے اگر میں فیل ہو گیا، عبداللہ بن باز فرمان لگے جتن تو فیل ہو جائے گا میں یونیورسٹی بند کر دیا گا. کتاب لکھ کے عربی چ سرانے رکھی، رات نو سو گئے. حضرت علامہ شہید لکھ دے منو رات نو خواب آیا کہ آقا علیہ السلام روزہ تم میں ریاض الجنہ چگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے. میں بابے جبریل چ کھلو کے وینا پیا، آقا نفل پڑھا رہے نے، ابو بکر و عمر پیچھے پڑھ رہے نے. میں ابو بکر نو بھی خواب چ ویکھیا،
عمر نو بھی ویکھیا، آقا علیہ السلام نو نماز پڑھاندیا ویکھیا. ایک خواب میں بیان کیتا عبداللہ بن باز دے سامنے. عبداللہ بن باز فرمان لگے احسان لائی تینو مبارک ہوئے جڑی تو القادیانیہ کتاب لکھی ہے پیغمبر دی ختم نبوت دے اتے. لوگو نبی دی ختم نبوت دا تو دفاع کیتا ہے، اللہ نے تیرا سارا کام ہی قبول کر لیا. مرزے دی موت مبالے دی شکل چ مولانا ثناء اللہ عامر سری دے مقابلے چاہی 1908 دے اندر مریا ہے. انہیں ایک لیٹر لکھیا کہ اگر میں سچا تو میں مرزے میری زندگی چ مولوی ثناء اللہ عامر سری مر جائے، اگر وہ سچا وہ دی زندگی چ میں مر جا. انہیں لیٹر لکھن تو بعد 1 سال 11 مہینے 14 دن مرزا زندہ رہا ہے، لاہور لیٹرین چ مریا ہے. پھر نپنا بھی گٹر چی چاہیے ہی چول. تو مولانا ثناء اللہ عامر سری 40 سال زندہ رہے نا مرزے تو بعد. 1948 فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. میں قصور پہنچنا ہے، اگر پہنچنا نہ ہوندا تو انشاءاللہ میں مزید طریق تھوڑے سامنے بیان کردہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.